بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے عقائد اسلامیہ کے مختلف پہلوؤں کے پر تفصیلی گفتگو کی۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے لے کر اہل سنت والجماعت کے عقائد، ایمان بالغیب کے اصول اور باطل مذاہب و نظریات کی تردید تک ہم نے یہ سمجھا کہ دین کی اصل بنیاد عقیدہ ہے۔ آج کا یہ آخری سبق عقائد کورس کی تکمیل کا سبق ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات اعتدال پر مبنی ہے، اور یہ کہ اسلام کے نظریاتی مغربی افکار و فلسفے سے بالکل متضاد ہے۔ اسلام کے نظریات مغربی افکار و فلسفے سے بالکل متضاد ہے۔ ساتھ ہی ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو تو دین کی عمارت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور اگر عقیدہ کمزور ہو تو دین کی عمارت بھی ڈھہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت جن مقاصد کے لیے فرمائی، اللہ کے فضل سے مقاصد حاصل ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، انسان کی ہدایت اور انہیں اعتدال کی نصیحت اور فطرت سلیمہ کی دعوت دینا۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کا بشر اور انسانوں کی صورت میں ہونا تاکہ عامۃ الناس کے لیے عملی نمونہ میسر ہو سکے۔ اور نمبر 3، انسانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہبری فراہم کرنا تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے انسان کو اعتدال کی نصیحت اور فطرت سلیمہ کی دعوت دی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام بشر اور انسان تھے تاکہ عام لوگوں کے لیے عملی نمونہ، عملی آئیڈیل بن سکے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کوئی فرشتہ یا جن ہوتے تو وہ انسانوں کے آئیڈیل نہیں بن سکتے، اور انسانوں کی زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہنمائی کرنے والے انبیاء علیہ السلام تھے۔ چنانچہ انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد ہدایت بشریت، اعتدال اور توازن کی تعلیم ہے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہر اعتبار سے اعتدال کی حامل ہوتی ہے۔ خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی تو اس وقت دنیا ہر اعتبار سے بے اعتدالی کا شکار تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے آپ کی امت کو امت وسط سے تعبیر کیا، یعنی درمیانی امت سے تعبیر کیا۔ مگر افسوس کہ جس امت کو قرآن جیسی مقدس کتاب نے امت وسط کہا، وہی امت آج اعتدال اور وسطیت کے درس کو فراموش کر بیٹھی ہے، بھول چکی ہے، اور ہر شعبۂ زندگی میں بے اعتدالی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے اثرات پوری انسانیت پر مرتب ہو رہے ہیں، اور آج پوری دنیا بے چینی میں مبتلا ہے۔ لہذا آئیے اسلام کے اعتدال پسندانہ مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو تاکہ انسانیت کو چین و سکون میسر ہو، دنیا سے فتنہ فساد ختم ہو، اور پوری کائنات امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ اعتدال اور وسطیت سے مراد دو متضاد انتہاؤں کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی دو ضد والی چیزیں، دو مقابل والی چیزیں، دو ایک دوسرے کی مخالف والی چیزوں کے درمیان کا راستہ ہے۔ یعنی نہ ضرورت سے زیادہ نرمی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ سختی۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا بھی درست نہیں، اس کے حق سے کم دینا بھی غلط ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عقائد، احکام، عبادات، معاشرت، معاملات، معیشت اور سیاست، ہر شعبۂ زندگی میں اسلام اعتدال اور وسطیت کا حکم دیتا ہے۔ افسوس کہ عصر حاضر میں مسلمان کثرت سے علم دین سے ناواقف ہے۔ عوام تو عوام، بلکہ خواص اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑی تعداد میں اعتدال اور وسطیت کے صحیح مفہوم سے غافل ہے۔ نتیجتاً وہ تساہل اور لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے سبب معاشرے میں اباحیت یعنی بے راہ روی پھیلنے لگی ہے۔ خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقہ قرآن و حدیث کی اپنی مرضی سے تشریح کرنے لگا ہے، حالانکہ ان کے پاس مطلوبہ علم و بصیرت نہیں ہوتی۔ وہ چند باتوں سے واقف ہوتے ہیں، مگر اکثر پہلو ان کی دسترس سے باہر رہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شیخ الکل سمجھتے ہیں، اور پھر من چاہی تاویلات کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہی طبقہ معاشرے میں روشن خیال، لبرل اور سیکولر، ترقی پسند اور جدت پسند کہلاتا ہے۔ بر صغیر میں پچھلے 2 صدیوں میں اس جدت پسندی کی مختلف سلسلے چل پڑے ہیں۔
سر سید احمد خان، حالی شبلی، چراغ علی، محمد علی سے یہ فکر، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکرالوی اور عبداللہ برات پوری، عنایت اللہ مشرقی اور ارشد ساز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سب حضرات قرآن و حدیث کی باطل تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ علماء اکرام نے انہیں جدت پسند، نئے معتزلہ، فرقہ نشریہ اور منکر حدیث قرار دیا ہے۔ ایک دوسرا سلسلہ حمید الدین فراہی، امین اصلاحی، مولانا مودودی، وحید الدین خان سے ہوتا ہوا جاوید احمد غامدی تک پہنچا۔ علماء نے انہیں خفیف منکرین حدیث کہا ہے۔ دوسری طبقہ ایسا بھی رہا جو دین کی تفہیم میں گلو انتہا پسندی سے کام لیتا ہے، دین کی فہم میں انتہا پسندی سے کام لیتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ عام طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نظریہ جہاد کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ ان کا سلسلہ خوارج سے ہوتا ہوا بعض سلفیت کے دعوے داروں اور معجزہ کے دواعش تک پہنچتا ہے۔ ان کی وجہ سے اسلام کی شبیہہ دنیا میں شدت پسندی کے طور پر بدنام ہوئی۔ اب ضرورت ہے کہ اعتدال پسندی کے صحیح مفہوم کو کتاب و سنت شریعت کی روشنی میں واضح کیا جائے تاکہ اس پرفتن دور میں اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے آئے۔ اسلام کی اعتدال پسندانہ تعلیمات کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، محدثین سے ہوتا ہوا بعد کے علماء تک جاری رہا ہے۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی، امام مجدد الفسانی، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی، مولانا اشرف گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتی اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی شفیع اور مولانا یوسف بن نوری، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی تقی صاحب، مولانا رفیع صاحب اور اسی طرح دیگر بہت سے علماء کرام، یہ سب حضرات اسلام کی اعتدال پسندانہ اور صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے لاتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا وہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر دور کے اندر مختلف علماء کرام یہ دین کے اعتدال پسندانہ اور صحیح تصویر کو پیش کرتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گا، ان کو مخالفین کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گا۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ہر دور میں عادل لوگ اس دین کو اٹھاتے رہیں گے، وہ گلو کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کی جھوٹی باتوں اور جاہلوں کی تعویلات کو رد کرتے رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے جو خبر دی وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی اور قیامت تک سچ ثابت ہوتی رہیں گی۔ یعنی ہر دور کے اندر علماء اکرام ہوئے جو اسلام کی باطل شبیہ کو ختم کرنے والوں کی باطل شبیہ کو ختم کرتے رہے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے اور ہمارا جو اصل سبق چل رہا ہے وہ عقائد کے متعلق ہے، جس کی ہم آج اختتام کر رہے ہیں۔ تو عقائد کے باب میں اسلام اور دیگر وثنی بت پرست مادی اور مادی مذاہب کا مقارنہ کرے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کس قدر معتدل اور تعلیمات کا حامل مذہب ہے۔ عقائد کے باب میں بے اعتدالی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو محض خرافات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور بلا دلیل و برہان ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، جیسے بت مت اور عیسائیت اور اسی طرح یہودیت کے بعض فرقے، یہ بس محض خرافات پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے مادہ پرست، وہ ہے جو ما وراء الطبیعت حقائق کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے ان کے خلاف کتنے ہی مضبوط دلائل موجود ہو، مثلا ڈارونیت، فرائیڈیت، مارکسیت، مادیت، اشتراکیت وغیرہ۔ یہ سب مغربی مادی افکار کو حتمی حق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان نظریات کے خلاف عقلی دلائل بھی موجود ہے۔
اور ایک فرقہ دہریہ ملحدین ہر صورت میں معبود کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس باطل عقیدے پر بضد رہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جب کہ اللہ کے وجود پر حسی، عقلی، علمی اور فکری ہر طرح کے دلائل موجود ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے بت پرست مذاہب۔ بت پرست مذاہب وہ ہے جو ہر باطل شے کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، پہاڑ، پتھر، درخت، جانور وغیرہ، ان جیسی مخلوقات کو معبود ٹھہرا لیتے ہیں۔ اور 5 پر ہے ایسے لوگ کہ بعد نے انبیاء علیہ السلام کو بشریت و افضلیت کے درجے سے اٹھا کر الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، جیسے عیسائیت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان اللہ ثالث ثلاثہ یعنی اللہ کے سے ایک مانتے ہیں۔ بعض وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ انبیاء کے قتل تک کے مرتکب ہوئے اور انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا، یہ بنی اسرائیل میں رویش پائی گئی۔ اور بعد نے انسان یا اپنے احبار و رہبان اور راہبوں کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا، انہیں حلال و حرام کے اختیار دے دیے، جیسے یہودیت کے بعض گروہ اس کے مزاج ہے۔ اس طرح دین اسلام کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو پیروں کو بھی خدائیت کا درجہ دے دیتے ہیں، اور بعد نے انسان کو مجرم محض قرار دیا، جیسے اشراکیت وغیرہ کے بعض نظریات۔ تو اسلام نے ان تمام بے اعتدالیوں سے ہٹ کر اسلام کے اعتدال کی راہ دکھائی۔ نہ تو کسی خرافہ پر ایمان درست ہے، اور نہ ہر غیب کا کلی انکار، بلکہ قرآن و حدیث جس غیب پر ایمان کا حکم دے اس پر ویسا ہی ایمان لایا جائے۔ قرآن و حدیث نے ان حقائق پر عقلی و عملی دلائل بیان کیے، لہذا نہ ان تقلید صحیح ہے اور نہ محض انکار، جیسا کہ مادی مذہب کے حاملین کا طرز فکر ہے۔ اسلام نے نہ تمام ماوراء الطبیعت حقائق کا انکار کیا اور نہ ہر دعوے غیب کی تصدیق کی، بلکہ جن مغیبات کو قرآن و سنت نے بیان کیا ان پر ایمان اور ان کے علاوہ غیر ثابت دعووں کا انکار ہے۔ تو ایمان کے اصول جو ہے تو 6 ہے، یعنی اصول ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لانا جو ہم نے نہیں دیکھے ہیں، پھر ان کے اوپر ایمان لانا ہے، تو 6 بنیادی اصول ہے۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر 2 ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالیوم والآخرہ والبعث بعد الموت، یعنی آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اور نمبر 6 ایمان بالقدر و خیر و شر ہی، تقدیر اور اس کے خیر اور شر پر ایمان لانا۔ ان سب کی تفصیلات ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کا صریح انکار موجب کفر ہے اور ان کی باطل تعویلات دلالت و گمراہی ہے۔ آج کل ان اصول کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بعض لوگ ان میں سے کسی ایک یا 2 اصول پر ایمان کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ باقی کا انکار کرے، یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہر باطل تعویل کرنے والوں کو فوراً کافر قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، یہ بے اعتدالی ہے۔ بعض لوگ اس کے برعکس باطل تعویل کرنے والوں کو گمراہ نہیں سمجھتے، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تفصیلات کو علم و انصاف کے ساتھ سمجھا جائے، تاکہ باب عقائد میں وہی قرآنی اعتدال قائم رہے جو اسلام کی اصل پہچان ہے۔ اسی طرح آج مغرب کا دورہ پڑ رہا ہے، مغرب کے نظریات مسلمانوں کے اندر عام ہو رہے ہیں، تو مغربی تہذیب کی بنیادی نظریات اور اسلام کے بنیادی نظریات میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خدائی کائنات کی اصل حقیقت ہے، انسان اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اور اسی کی عبادت و اطاعت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کا شعار ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ان کے مقابلے میں مغربی تصور یہ ہے، نمبر 1 ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انکار اور انسان خود مختار ہے اور وہ قادر مطلق، انسان کو مختار اور قادر مطلق ماننا، اور اس کا شعار ہے لا الہ الا الانسان، کہ انسان ہی خدا ہے، کوئی مخلوق خدا نہیں ہے۔ تو اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان خود مختار نہیں بلکہ عبد ہے، اور اسے اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا طبقہ ہے مغربی دور کا سیکولرزم میں خدا و مذہب کو اجتماعی معاملات، معاشرت اور سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہاں اگر کوئی فرد چاہے تو اپنی ذاتی زندگی میں خدا کو مان سکتا ہے،
یعنی سیکولرزم کا کہنا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر خدا کو مانے، بات کرے، لیکن معاشرے، سوسائٹی میں اور اسی طرح معاملات میں اور سیاست میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اسلامی تصور یہ ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے کے پورا دین میں داخل ہو جائے، اسے اجازت نہیں کہ اللہ کی کچھ باتوں کو مانے اور کچھ کو چھوڑ دے۔ پھر مغرب کا تیسرا نظریہ ہے لبرلزم، کیونکہ مغرب کے نزدیک انسان جو خود مختار مطلق ہے، اس لیے وہ جو چاہے سوچ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مادر پدر آزاد ہے، اس کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا تصور ہے کہ انسان مادر پدر آزاد نہیں بلکہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں نہیں چلا سکتا۔ اس کی آزادی رسی سے بندھے گھوڑے کی مانند ہے، جتنی مراد اللہ نے دی اتنی ہی آزادی ہے۔ اور مغرب کا چوتھا نظریہ ہے کیپٹلزم اور میٹریلزم، کہ انسان مادہ پرست، دنیا پرست ہے۔ اس کے نزدیک کامیابی کا اصل مطلب زیادہ سے زیادہ مال کمانا، عیش و عشرت اور سہولتوں کا حصول ہے، آخرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس دور میں حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں۔ تو اسلام ایک آخرت مرکز دین ہے، دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں کامیابی کا مطلب اللہ کی اطاعت، اخروی نجات ہے۔ اصل غنا و سکون قناعت و توکل میں ہے، نہ کہ دولت و جائیداد میں۔ اس کے مقابلے میں اور مغرب کا پانچواں تصور ہے، پانچواں نظریہ ہے ایپیرزم، کہ مغربی فلسفے علم کے مطابق عقل و حواس، تجربہ، مشاہدہ ہی علم کا اصل منبع ہے۔ مذہبی عقائد چونکہ حسی و عقلی تجربے سے ثابت نہیں ہوتے، اس لیے محض توہمات ہے، وہی ان کے نزدیک کوئی علم نہیں بلکہ غیر مصدقہ عقیدہ ہے۔ تب ایپنزم کے مقابلے میں اسلام کا تصور ہے کہ اسلام میں علم کا اصل منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی خالق کائنات اور خالق علم ہے۔ وہ اپنا علم وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو دیتا ہے، اور انبیاء اسلام اس کی تشریح و وضاحت کرتے ہیں۔ عقل و حواس کا کردار بھی یہی ہے، مگر وہ وحی کے تابع ہے، لہذا اصل ہدایت وحی سے ملتی ہے۔ اسی طرح مغرب کا تصوریہ ہے اور اسلام کا نظریہ۔ تو ہم اسلام کا ورلڈ ویو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تصویر اللہ، ایک اللہ ہی خالق، مالک، رازق اور ہادی ہے، وہی زندگی و موت پر قادر ہے، وہی معبود اور مطاع ہے۔ اور اسلام کا دوسرا ورلڈ ویو ہے کہ تصور انسان اللہ کا عبد و مطیع ہے اور زمین پر اس کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے اسے محدود اختیار دیا تاکہ وہ اپنی آزادی کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اور اسلام کا ورلڈ ویو تیسرا نظریہ تصویر کائنات کی دنیا داری عارضی اور داری امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جو دائمی اور ہمیشہ خیز ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارے تاکہ آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہم نے جو اسلام میں جو اعتدال روی سے ہٹ کر جو افکار پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا سا پڑھا، اور اب ہم نے مغرب کا اور اسلام کا نظریہ دونوں میں کیا تقابل ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہمارے عقائد کورس کی آخری کڑی کا یہ ہے کہ عقائد دین کی بنیاد ہے۔ عقائد کی پوری عمارت اسلام کی پوری عمارت عقائد پر کھڑی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح عقائد درست نہ ہو تو اسلام پر قائم رہنا ممکن نہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے ضروری عقائد کا سیکھنا اور سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو عقیدہ اور خاص طور پر توحید کا کوئی نقطہ یا باریک مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اسے چاہیے کہ اس مالی طور پر یہ عقیدہ رکھے جو موقف صحیح اور حق ہے وہی میرا عقیدہ ہے، یعنی اجمالی طور پر کہ جو موقف اور جو عقیدہ صحیح ہے وہی میرا عقیدہ ہے، اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی مستند عالم یا استاد کی طرف رجوع کرے، وہ مسئلہ ہمارا حل کرا سکتے ہیں۔ عقائد کے معاملے میں سستی یا تاخیر نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی شخص بنیادی عقائد کو سمجھنے میں لاپرواہی کرے یا اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جلد از جلد اپنے عقائد کو درست کرے اور ان میں سے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔
اور یہ بات یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اجمالی عقائد، مختصر طور پر عقائد کا یاد رکھنا اور پڑھنا یہ اہم ہے اور ضروری ہے۔ تفصیلات ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر علاقے میں کوئی باطل فرقہ آ جائے تو پھر اس باطل فرقے کی آگاہی کے لیے عوام کو بیدار پڑھانا اور احتجاج کرنا بھی ہے۔ اور تاخیر ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ انسان کے دین اور اعمال کی ضمانت دیتا ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کا ورلڈ ریویو وحی، ایمان اور آخرت پر مبنی ہے، اور مغرب تہذیب کا ورلڈ ریویو مادیت، خود مختاری اور دین سے بغاوت پر منتقم ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہے، کسی طور پر یکجا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو مضبوط کرے، شک اور تردد سے بچے۔ سامعین، اسلام کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، مگر مسلمانوں کی کمزوریوں اور اعمال بد کی وجہ سے آج مسلمان دنیا بھر میں زوال اور پستی کا شکار ہے۔ دشمنان اسلام مختلف چالوں کے ذریعے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اہم اسباب ہیں: نمبر 1، اسلامی اقتدار کا زوال۔ خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کے سیاسی کمزوریوں نے دشمنوں کو موقع دیا کہ وہ مسلمانوں کو دبائے اور ان کے ایمان پر حملے کرے۔ یہودی سازشیں اور عیسائی اور فکری اضطراب پھیلانے میں سرگرم ہے۔ قادیانی فتنہ بھی اسی مقصد کا حصہ ہے، جو اسلام کے نام پر لوگوں کو دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح شدت پسند ہندوؤں کی سازشیں۔ ہندوستان میں شدت پسند تنظیمیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن و سنت پر اعتراض کرتی ہے، مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو مسخ کرتی ہے، مسلم لڑکیوں کو شادی کے بہانے سے دین سے ہٹاتی ہے، اور وندے ماترم اور جے شری رام کے نعرے لازم کراتی ہے، اور گھر واپسی جیسی تحریکیں چلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ارتداد کی طرف ڈھکیلنے کی چالیں ہیں۔ یاد رہے کہ انسان کا اصل مذہب اسلام ہے، لہذا حقیقی گھر واپسی تو یہ ہے کہ سب اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے اور مسلمان تھے۔ تو گھر واپسی یہ ہے کہ ہم سب آدم اپنے باپ آدم کے دین و مذہب کی طرف لوٹ جائے، یعنی اسلام کی طرف لوٹ جائے۔ تو اصل گھر واپسی یہی ہے کہ سب اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح تعلیمی اداروں میں ارتداد کی شکل یہ ہے کہ بعض اسکولوں اور کالجوں میں ایسے شرکی اعمال کرائے جاتے ہیں جو ایمان کے لیے خطرہ ہے، مثلا مورتی کے سامنے پوجا یا سورہ نمسکار کرنا یا اشلوک یا وندے ماترم کو لازم قرار دینا، اسلام مخالف مواد نصاب میں شامل کرنا، قرآن کے آیات خصوصاً جہاد کے بارے میں اعتراض کرنا، یہ سب بچوں کو ایمان کو بگاڑنے اور ارتداد کی راہ ہموار کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو برا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ورنہ وہ دشمنی میں بغیر علم کے اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ تو اب ان سب سے بچنے کی، ارتداد سے بچنے کی چند طریقے ہیں۔ نمبر 1، ارتداد کو صحیح عقائد کی تعلیم۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو بنیادی عقائد سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے رابطہ، اگر کسی مسئلے میں شبہ یا مشکل ہو تو فوراً کسی مستند عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیم کا اہتمام، اپنے بچوں کو ایسے اسکول یا اداروں میں پڑھائے جہاں ایمان محفوظ ہو، اور نیک اور دیندار ماحول میں رہنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسلامی غیرت و حمیت کے مسلمانوں کو اپنی نسل اور اولاد پر نظر رکھنی چاہیے، تاکہ وہ غلط تعلقات یا دنیاوی لالچ میں آ کر ایمان نہ کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی نعمت یعنی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ یاد رکھے، اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو عمل بھی درست اور مقبول ہوں گا، اور اگر عقیدے میں خرابی آ گئی تو اعمال چاہے جتنے بھی ہو وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ اس کورس میں ہم نے جو کچھ پڑھا اور سیکھا وہ محض کتابی علم نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ ایمان کی حفاظت سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور دشمن اسلام کی طرح
دشمنان اسلام طرح طرح کے فتنوں کے ذریعے مسلمانوں کو عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ پر لازم ہے کہ اپنے عقائد پر پختگی سے جمیں، علماء اور اہل حق کی صحبت اختیار کرے، اپنی عبادات اور معاملات میں اخلاص پیدا کرے، نئی نسل تک ایمان کی روشنی پہنچائے۔ کسی شک یا شبہ کا شکار ہو تو فوراً اہل علم سے رجوع کرے۔ یاد رکھے کہ دنیا کے امتحانات چند منٹوں کے چند گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا امتحان پوری زندگی پر محیط ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان پر قائم رہا اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی دی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کے صفات اور عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔